اور طلاقہ جمع ہے طلیق کی، اور طلیق کا معنی ہے آزاد کیے ہوئے۔ یارو اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو کوئی بندہ کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا معنی ہے؟ میری طرف سے تو آزاد ہے یار۔ طلاق طلیق طلاقہ سے ہے، آزاد کیے ہوئے لوگ۔ حضرت جی وہ فتح مکہ والے جن کے تجھے عرس یاد ہیں وہ صحابہ نہیں، وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ نے یاسین قادری کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی، جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے اندر شامل گردانتا ہے، اپنے آپ کو قادری حنفی کہتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ شخص نہ حنفی ہے نہ قادری ہے اور نہ ہی یہ اہل سنت کے اندر شامل ہے، بلکہ در حقیقت یہ بندہ رافضیوں کا دلال ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ جب بھی یہ بولتا ہے یہ رافضیوں کی بولی بولتا ہے، جب بھی یہ بات کرتا ہے معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف تبرہ کرتا ہے، ان کی شان میں یہ بندہ گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ اس کے جو بھی ویڈیو بیان ہے آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نے جب بھی بات کی صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کی۔ 4 ماہ پہلے تقریباً اس نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی شدید ترین گستاخی کی، جس کے اوپر پاکستان بلکہ دنیا بھر سے علماء اہل سنت نے اس کے خلاف احتجاج کیا، احتجاجی مظاہرے کیے، جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ملک سے باہر چلا گیا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی خاص کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے ابھی 29 ستمبر 2024 راولپنڈی کے ایک علاقے اڈیالہ روڈ شاہ پور سیدہ میں ایک محفل منعقد ہوتی ہے، جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس محفل کے اندر دوران تقریر اس بندے نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بدترین گستاخی کی، بے ادبی کی، اور معاذ اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح مکہ کے موقع پر دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک جماعت جو ایمان لے کر آئی، ان تمام کو معاذ اللہ اس نے طلاق یافتہ قرار دیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ان کو طلاق والا کہا اور اس طرح عجیب سے جملے بولے اور کہا کہ معاذ اللہ جن کو تم صحابہ کہہ رہے ہو، استغفر اللہ، وہ تو جو لوگ ہیں وہ تو طلاق یافتہ ہیں۔ اس طرح کی بات کی، معاذ اللہ۔ کیسا یہ ملعون شخص ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا جس طرح ستارے آسمان کے لیے امن ہے، اسی طرح جو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ زمین والوں کے لیے امن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے معاذ اللہ ان سے بغض رکھا وہ نبی سے بغض رکھتا ہے، اس لیے تو نبی کے یاروں سے، نبی کے صحابہ سے وہ بندہ بغض رکھ رہا ہے۔ اور فرمایا ایسے شخص کو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ کر پکڑے گی، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پکڑ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ قائد ہیں، نور ہیں۔ میرا جو صحابی جس علاقے کے اندر انتقال کرے گا، وفات پائے گا، وہ اس علاقے والوں کے لیے نور ہوگا، قائد ہوگا، رہنما ہوگا۔ اور بالخصوص جو تبرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہلکی بات کہتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا جو صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کہیں تو تم کہہ دو کہ تمہارے شر کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ تو اس حدیث کے مصداق یاسین جو رافضی ہے، اس کے شر پر لعنت ہو، اس کے فتنے پر لعنت ہو، اس کے کلام پر لعنت ہو کہ اس بندے نے حضرت ابو سفیان، حضرت عثمان ذو النورین اور دیگر کئی صحابہ کے بارے میں اس بندے نے تسلسل کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اور بالخصوص جو ہمارے یہاں پہ قانونی ادارے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اس بندے کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے۔ یہ جب بھی کلام کرتا ہے معاذ اللہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اقدس کے اندر یہ بندہ گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔